السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مجیدی میڈیا میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عید الفطر کے تعلق سے۔ سوال ہے کہ عید الفطر کی نماز کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید الفطر کی نماز کے لیے کیا کیا شرائط پائے جانی ضروری ہیں؟ اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ یہ نماز عام طور پر ایک سال کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ اکثر ذہنوں میں نہیں رہتا۔ تو دیکھیے دوستو، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے دوستو، عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے 15 یا 20 منٹ کے بعد میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد میں 15 یا 20 منٹ کے بعد میں عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت ایسا ہونا چاہیے کہ تمام لوگ نماز کے لیے حاضر ہو سکے۔ عید کی نماز انہی لوگوں پر واجب ہے جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے، یعنی جو لوگ ایسی آبادی کے اندر رہتے ہیں جہاں پر کم از کم 3000 کی آبادی ہے اور ضروریات کی تمام چیزیں وہاں پر مل جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں پر عید کی نماز کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز جب تک باجماعت ادا نہ کی جائے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو یا عیدگاہ کے اندر ہو، اس وقت تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے وہ اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو۔ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں بھی اس وقت تک اشراق یا چاشت کی نماز نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر لی جائے۔ اب دو باتیں ہو گئی، ایک تو عید کی نماز سے پہلے نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، دوسری بات یہ ہو گئی کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ عید کی نماز کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، یعنی جہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے وہاں کے لوگوں پر عید کی نماز کا ادا کرنا واجب ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو عید کے دن کرنی چاہیے، جیسا کہ اچھے کپڑے پہننا، چاہے وہ نئے ہو یا پرانے ہوں، صاف ستھرے ہونے چاہیے، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، اسی طرح سے کوئی میٹھی چیز کھانا، یہ مستحب ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں کہ عید کی نماز کی نیت کس طرح سے کریں۔ تو عید کی نماز کے لیے اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں 2 رکعت نماز واجب ادا کر رہا ہوں، ما زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے پیش امام کے، رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب دوستو، آپ عید کی نماز کا طریقہ سن لیجئے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو عید کی نماز اور نمازوں کی طرح عام ہوتی ہے، جس طرح سے ہم اور نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طرح سے عید کی 2 رکعت بھی ادا کی جاتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان 2 رکعتوں کے اندر 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، یعنی 6 بار اللہ اکبر زائد کہا جاتا ہے، اور نمازوں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر۔ چلیے دوستو، اب عید کی نماز کا طریقہ شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت باندھنی ہے عام نمازوں کی طرح، اور نیت باندھنے کے بعد بھی آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی، ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر کہا جائے گا، پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا،
اور تیسری بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے جب اللہ اکبر کہیں گے، کہنے کے بعد میں ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد میں امام صاحب قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے۔ اس کے بعد میں جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیں گے تو سب سے پہلے قرات کریں گے امام صاحب۔ پہلی رکعت کے اندر قرات بعد میں ہوئی تھی، تکبیر پہلے کہی گئی تھی۔ اب دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی، امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تینوں تکبیریں جب کہی جائیں گی تو تینوں تکبیریں کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی نماز اسی طرح سے پوری کی جائے گی۔ یعنی 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر، اور نمازوں کے مقابلے میں زائد کہی جائیں گی۔ باقی عام طور پر یہ نماز اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے جس طرح سے اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ عید کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے، کیا کیا شرائط ہیں اور کس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، جس طرح آپ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو رہے ہیں، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت حالات سب کے کمزور ہیں، اس کمزور کے حالات کے اندر غریبوں کا ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ فطرے کے ذریعے ہو یا امداد کے ذریعے ہو یا زکوٰۃ کے ذریعے ہو، ان کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ اور عید کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اکیلے یہ عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی ہے، جہاں بھی ادا ہوگی وہ جماعت کے ساتھ میں ادا ہوگی۔ تو دوستو، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے کی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کسی موضوع پر تذکرہ ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔